Chernobyl nuclear power plant. Chernobyl power plant. Chernobyl nuclear disaster. Chernobyl power complex. Chernobyl. 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 सन 1986 انسانی تاریخ کا سب سے اندھیرے دنوں میں سے ایک دن. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged. چرنوبل نیوکلیئر ڈیزاسٹر ایک ایسی تباہی جو اتنی گہری تھی جس نے دنیا کی نیوکلیئر پاور، انسانی غلطیوں اور ذمہ داری کے تصور کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا. یہ ہے چرنوبل کی جہاں سائنس، سیاست اور انسانی لاپرواہی آپس پہ ٹکرائی اور ایک ایسے حادثے کا سبب بنی جو تصور سے باہر تھا. دوستوں، نیوکلیئر پاور ایک ایسی ٹیکنالوجی جو انرجی کے لیے استعمال ہوتی ہے، دنیا کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں ایک اندیکھا خطرہ بھی چھپا ہے. 1970 کے دوران سوویت یونین نے اپنے ملک کی انرجی کرائسس کا حل ڈھونڈنے کے لیے چرنوبل پاور پلانٹ بنایا. چرنوبل پاور پلانٹ میں RMB کے 1000 ریئیکٹرز لگائے گئے جو اس وقت دنیا کے سب سے پاورفل ریئیکٹر سمجھے جاتے تھے. لیکن یہ ریئیکٹرز کچھ خامیاں بھی رکھتے تھے جو ایک دن تباہی کی وجہ بننے والے تھے اور تباہی کی وجہ بن گئے. چرنوبل کے ساتھ ہی ایک شہر بنایا گیا تھا جس کا نام تھا پریپیٹ. یہ شہر ماڈرن سوویت لائف سٹائل کا ایک نمونہ تھا، جہاں نئے مکان، سکولز اور ہاسپٹلز بنائے گئے تھے. یہاں کے لوگ خوش اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ خوشی صرف چند ہی سال چل سکی کیونکہ ایک چھپی ہوئی تباہی ان کا انتظار کر رہی تھی. 26 اپریل 1986 کا دن رات کے وقت ایک ٹیسٹ پرفارم کرنے کی تیاری کی گئی. یہ ٹیسٹ ریئیکٹر کی ایمرجنسی کولنگ سسٹم کا تھا، لیکن یہ ٹیسٹ فیل ہو گیا اور ایک کے بعد ایک غلطیاں کا سلسلہ شروع ہوا. کنٹرول روم میں انجینئرز نے اپنے مینول کے مطابق کام کیا، لیکن RMB کے ریئیکٹر کی ڈیزائن خود ایک تباہی تھی. 1:23 پر ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے. ریئیکٹر نمبر 4 تباہ ہو جاتا ہے. دھماکے کے بعد فائر فائٹرز اور ریسکیو ورکرز فوراً موقع پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ریڈیشن کتنی ڈیڈلی ہوگی. فائر فائٹرز بنا پروٹیکٹیو گیئر کے کام کرتے رہے اور ریڈیشن کے اثر سے ان کا جسم جلنے لگا. ریڈیشن ہر طرف پھیل چکی تھی، لیکن سوویت اتھارٹیز نے اس تباہی کو چھپانے کی بہت کوشش کی. یہ ایک ایسی غلطی تھی جو صرف لوگوں کی جان نہیں لے رہی تھی بلکہ پوری دنیا کو خطرے میں ڈال رہی تھی. دھماکے کے بعد ریڈیشن ہوا میں پھیل گئی اور یورپ تک پہنچ گئی. سویڈن کے سائنٹسٹ نے پہلی بار ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز ڈیٹیکٹ کیے. اس کے بعد UK میں ریڈیو ایکٹیو رین کی رپورٹس بھی آنے لگیں. سوویت یونین کے لیے یہ ایک ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر بن چکا تھا. اتھارٹیز کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سوالوں کا جواب دینا پڑا کہ یہ حادثہ کیوں ہوا، اس کی اصل وجہ کیا تھی. اس ڈیزاسٹر کے نتیجے میں صرف پریپیٹ اور چرنوبل تک محدود ہی نہیں رہی. ریڈیشن کے اثرات ہزاروں لوگوں تک پہنچے، ہزاروں کی اموات ہوئی اور لاکھوں کو اپنے گھر چھوڑ کر جانا پڑے. کینسر، جینیٹک میوٹیشنز اور بے چین زندگی ان لوگوں کا مقدر بن گئی. 1986 کا یہ حادثہ سوویت یونین کو $235 بلین کا نقصان دے گیا. کہا جاتا ہے یہ آج تک کا ہونے والا اپنے آپ میں ایک بہت ہی بڑا نقصان ہے جو کسی بھی ملک کو پہنچا ہو، لیکن اصلی نقصان انسانیت کا تھا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا. چرنوبل ڈیزاسٹر کے بعد دنیا کے نیوکلیئر سیفٹی کو ایک ایسا سبق ملا جو کبھی بھی بھولا نہیں جا سکتا. لیکن کیا یہ کافی تھا؟ یہ حادثہ صرف انسانی لاپرواہی ہی نہیں
بلکہ پولیٹیکل اور مینجمنٹ فیلئر کا بھی نتیجہ تھا۔ آج چرنوبل ایک وارننگ ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی کس طرح دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ چرنوبل ایک شہر جو کبھی زندگی سے بھرپور تھا، آج ایک خالی زمین، بنجر زمین کے طور پر ہے۔ یہ ڈیزاسٹر ہمیشہ کے لیے انسانی ہسٹری کو ایک چیپٹر بن کر رہ چکا ہے، لیکن کیا ہم اس سے سیکھ لیں گے یا یہ تباہی دوبارہ ہوگی؟